نہیں سکتا پرویز لوسر صاحب آئی ایم سوری میں تھوڑی ڈیلے کے ساتھ آپ کے ساتھ آ رہا ہوں، لیکن کیونکہ the gentleman was very relevant for the discussion. احمد اویس صاحب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، پنجاب میں ایڈوکیٹ جنرل ہیں، ان سے زیادہ ریلیونٹ ہو نہیں سکتا تھا کوئی بندہ، اس وجہ سے پھر تفصیلی گفتگو کرنا ضروری تھا۔ یہ جو بات احمد اویس صاحب بھی کر رہے ہیں فوج کے حوالے سے اور یونٹی آف کمانڈ یا چین آف کمانڈ کی جو بات ہو رہی ہے، ہمارا بطور سوسائٹی مسئلہ یہ ہے نا سر کہ ہم تقسیم در تقسیم میں پھنسے ہوئے ہیں، مطلب کہ مذہبی لیول پہ فرقوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، کوئی شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث اپنے آپ کو کہتا ہے، پھر قومیت کی بنیاد پہ سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد ذاتوں کی بات ہوتی ہے، یہ جٹ ہے، یہ ارائی ہے، یہ رانا ہے، یہ بٹ ہے، اس کے بعد طبقاتی تقسیم ہے، یہ امیر ہے، یہ مڈل کلاس ہے، یہ غریب ہے۔ لیکن جب پاک فوج میں کوئی بندہ چلا جاتا ہے نا تو اس کے بعد وہ کسی بیک گراؤنڈ سے ہو، کسی دھڑے سے ہو، کسی صوبے سے ہو، کسی بھی جگہ سے آیا ہو، وہ پھر پاک فوج کا سولجر ہے۔ اور اس کے یونٹی آف کمانڈ کا جو پرنسپل ہے، اس نے وہ یہ نہیں کہہ سکتا اپنے افسر کو کہ سر مجھے پتہ لگا آپ کی کیونکہ ووٹ ڈالنا تو سب کا حق ہے، مثال کے طور پہ وہ کسی افسر کو، کوئی سب آرڈینیٹ آفیسر یہ نہیں کہہ سکتا ہے جوان کہ سر مجھے پتا کہ آپ ذہنی طور پہ پی ٹی آئی کے حق میں اور میرا جو انکلینیشن ہے وہ پی ایم ایل این کے حق میں، لہٰذا آپ کا جو آرڈر ہے پہلے میں اس کو جج کروں گا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا نا سر، یہ ہو ہی نہیں، ادروائز تو پھر فوج کا حال ہی برا ہو جائے گا، تتر بتر ہو جائے گی۔ تو what do you have to say you're an overseas پاکستانی، تو اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے ساری سچویشن کو جو پاکستان میں ابھی چل رہی ہے، خاص طور پہ ڈاکٹر شہباز گل کے مقدمے کے حوالے سے what do you have to say sir؟ برسٹر صاحب تھینک یو۔ ابھی اویس صاحب نے جو باتیں کی ہیں، یہ پارٹی جس سے بھی ہیں ایک محب وطن پاکستانی کی یہی بات ہے، اور شہباز گل نے جو گفتگو کی ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ پلاننگ کے ساتھ نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی نہیں ہے، یہ ٹنگ دا سلپ ہے، زبان پھسل گئی ہے، ان باتوں کی ابھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس روانی کے ساتھ وہ یہ جیسے خبر نامہ پڑھ رہا تھا، مجھے تو آج آپ کے پروگرام کے ذریعے سب سے پہلے یہ پتہ کرنا ہے، اس کا پتہ کریں اس کے تانے بانے کہیں انڈین راہ سے تو نہیں ملتے ہیں، کہیں انڈین آر ایس ایس سے تو بھی نہیں ملتے ہیں، کیونکہ جس روانی سے، جس تمید کے ساتھ انہوں نے 10-15 منٹ جو ہے یہ خبر نامہ پڑھا ہے، یہ خبر نامہ انہوں کو لکھایا گیا ہے، کہیں سے آیا ہے۔ ابھی اس سے اگر جو باتیں پروگرام میں آپ کی شروع سے ہو رہی تھی، احمد اویس صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے گجرانوالہ کا جلسہ ہو، یا میں یہ بینگ اوورسیز پاکستانی، کیونکہ میرا پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق سبز ہلالی پرچم کے ساتھ ہے، یہ 13 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے فوج پاکستان کو کمزور کرنے کا، تقسیم کرنے کا۔ برسٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایجنڈا تو صرف انڈیا کا ہے یا اسرائیل کا ہے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے؟ تو جو اس ملک کے سیاسی لیڈران ہیں، جو یہ ہر دور میں باتیں کرتے رہے ہیں، جو یہ مقدمہ اس شہباز گل پہ بنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے مقدمے جنہوں نے پہلے باتیں کی ہوئی ہیں ان پہ بھی بننے چاہیے۔ اور ابھی اگر ایک بندے کو جب سزا ملے گی اسی گفتگو کی، جس نے 8 لاکھ فوج کے جوانوں کا دل دکھایا ہے، 22 کروڑ عوام کا دل دکھایا ہے، یہ کوئی ایک اس کا میسج جو ہے، یہ کوئی سیاسی پارٹی کا، ابھی جیسے احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں، میں اس بات پہ میرا مکمل یقین ہے کہ سیاسی جماعت کا یہ علمیہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں مختلف سیاسی لیڈران کی باتیں سنائی ہیں، جو کہتے ہیں کہ اگر وہ گرفتار نہ ہوتا تو یہ ہوتا، اگر یہ جرم نہ ہوتا تو یہ ہوتا، دوسرا کہتا ہے میں نے خبر سنی نہیں ہے، بات سنی نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے تو جو پاکستان کے سیاسی ورکر ہیں، اہلکار ہیں، یا پی ٹی آئی کا، کیونکہ یہ بندہ جو ہے چیف آف سٹاف ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا، سب سے پہلے اس کی جو آڈیو ویڈیو ہے، یہ پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہتا ہوں، نوجوانوں یہ سنو اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرو، کیا
اس بندے کی گفتگو جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی اس نے گنجائش چھوڑی ہے اپنی فوج کو تقسیم کرنے کے لیے، اپنی فوج کے سپاہی اور افسر کو تقسیم کرنے کے لیے، پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے کے لیے؟ ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اور ابھی یہ مثال بار بار نہیں چلے گی کہ اس پارٹی کے لیڈر نے یہ کہا تھا فوج کے بارے میں، اس پارٹی کے لیڈر نے یہ کہا تھا۔ جو لیڈر یہ زبان بولے گا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر پچھلی حکومتوں نے 3.5 سال یہ جو سابقہ حکومت تھی، اگر انہوں نے ان لوگوں کو سزا نہیں دی تو یہ مجرم ہیں۔ ان کو وہ لوگ جو پاکستان فوج کے خلاف، پاکستان اداروں کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں، ان کو سزا دینی چاہیے تھی۔ اور اگر آج ریاست پاکستان جو موجودہ گورنمنٹ ہے اگر انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو یہ آسن قدم ہے۔ اس کی جو بندہ شہباز گل کی گفتگو کو انڈوس کرتا ہے اور اس کی وکالت کرتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے یہ پلاننگ کے تحت نہیں، ایسے لوگوں کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ بینگ اے اوورسیز پاکستانی پردیسی، میں یورپ میں 28 ملکوں میں یہ جو میری فیڈریشن ہے ہم پاکستان کا علم بلند کرتے ہیں۔ جب یہ ایسی خبر سنتے ہیں تو مجھے وہ ہندوستان، آر ایس ایس اور مودی کی جو فوج جو وہاں انٹرنیشنلی وہ ہمارے ہاں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ یہی زبان بول رہے ہیں جو شہباز گل نے بولی ہے۔ کیا ان ماؤں کا، ان بہنوں کا، ان بیٹیوں کا، ان بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی جن کے والد، بھائی، بہن، خامند اس ملک کے اوپر جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، جام شہادت نوش کیا ہے، کیا ان کو تکلیف برسٹر صاحب نہیں ہوگی؟ ہمیں ایسی باتوں کو ٹی وی پہ آ کر، میڈیا پہ آ کر ڈیفینڈ کرنے کی بجائے یہ اس بندے کو نشان عبرت بنانا ہے، اس کو سزا دینی ہے۔ جو اس کو سزا ملے گی وہ آئندہ کوئی بھی بدبخت پاکستانی فوج کے خلاف یا اپنے اداروں کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ ابھی اگر 13 سال پہلے جو یہ پراپوگنڈا شروع ہوا تھا اگر یہ اس وقت روک لیا جاتا تو آج یہ دن، آج یہ نیچ، آج یہ ہم شہباز گل کی گفتگو نہ کر رہے ہوتے۔ کیونکہ مجھے یہ پتا ہے میرا فوجی، میرا جو فوجی بارڈر پہ کھڑا ہے، جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے، جس کے گھر میں جب اس کی باڈی آتی ہے، ایک بچہ جس کا باپ شہید ہوتا ہے، اس کو اس کے بدلے میں سبز حلالی پرچم ملتا ہے۔ ان سے پوچھے اس ملک کی قدر کیا ہے، یہ ملک کو بچایا کس نے ہے؟ یہ ملک جو ہم سے 5 گنا بڑا ملک انڈیا ہے، وہ آج تک یہی سوچ رہا ہے اس کی فوج کمزور ہو تو ہم اس کے اندر دخل اندازی کریں۔